بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2، جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا تفصیلی سوال نمبر 4 یعنی کہ لانگ نمبر 4 پڑھیں گے. تو سوال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں. اس کا جواب صفحہ نمبر 25 کے اوپر موجود ہے. سب سے پہلے آغاز ہے کہ وطن عزیز ایک علیحدہ مملکت کے طور پر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، لیکن اس نوزائیدہ مملکت کو فوری طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر قابو پائے بنا استحکام حاصل کرنا مشکل تھا. ان مشکلات میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. نمبر 1 پہ ریڈ کلف ایوارڈ ہے. قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وہ اسرائیل نے جو 30 جون 1947 کو بنگال اور پنجاب کی حد بندی مقرر کیے. ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کے دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا. اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں. ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے. گولد اسپورٹ کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا. اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے. نمبر 2 پہ جو مشکلات پیش آئیں ان میں مہاجرین کی آباد کاری ہے کہ 1947 میں آزادی کے بعد ہندو مسلم فسادات نے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا. بھارت میں پرامن مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا. یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا. آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. اگلی جو مشکل پیش آئی وہ ہے انتظامی مشکل. قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا. مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے. سول سروسز کے کل 81 مسلمان افسران پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا. جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کی رہائش کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیت قوم کے لیے وقف کر دی اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اگلی جو مشکل پیش آئی وہ ہے معاشی مشکل. قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے. تقسیم ہند کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں 14 کارخانے آئے. بینکوں کی کل 487 شاخیں تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 جو ہے وہ آئیں. ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے اثاثہ جات جو ہے وہ روک لیے. اسی طرح جو ہے وہ فوجی اثاثوں کی تقسیم. برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم بھی اس سے بھی جو ہے وہ انصاف سے کام نہ لیا گیا. حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے وقت بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں. متحدہ بھارت میں اسلحہ بنانے والی 16 فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جس سے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو. بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو تو کیا، ان کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی. کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں قائم کر سکے. اسی طرح جو ہے وہ دریائی پانی کا تناؤ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر یہ بھی مشکل تھی کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت جو ہے وہ ممکن نہیں. تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا. چنانچہ سین طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا.
3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، اور دوسرے 3 سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو جو ہے وہ مل گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا لب لباب ہے کہ انہی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تعصب پسند ہندو قوم اور شکست خوردہ بھارتی راج نے اس مملکت کو بدحال کرنے میں کسر نہ چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تدبر اور انتھک محنت کی بدولت نہ صرف ان مشکلات پر قابو پایا گیا بلکہ پاکستان استحکام کے راستے پر بھی گامزن ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔